السلام علیکم دوستو، کیا حال چلے؟ یہ کمنٹ آپ نے خیال سے پڑھنا ہے، دھیان سے، اس کے بعد میں اس کا آپریٹ کرتا ہوں۔ اچھا جی، ان کا نام یوزر سم تھنگ ہے، وہ اوپر الگ کلک کریں تو پورا نام بھی آ جاتا ہے۔ اینی ہو، جو بھی نام ہے۔ وعلیکم السلام، میری فیملی 2 ایئر ویزا پہ ہیں لیکن اب وائف میرے نکاح میں نہیں ہیں، کیا وہ یہاں جاب کر سکتی ہیں؟ انہیں واپس نہیں جانا، الگ رہ کر پاسبل ہے کہ وہ جاب کر سکتی ہیں یہاں؟ کیا مجھے جاب ویزا کیا انہیں جاب ویزا مل سکتا ہے؟ ایک تو بہت شکریہ، آپ اپنی وائف کو نکاح میں نہیں رکھا لیکن پھر بھی عزت دے رہے ہیں۔ سو جہاں پر آپ اتنی فکر کر رہے ہیں ان کی جاب کے لیے، تو آپ کو چاہیے تھا کہ ان کو نکاح میں رکھتے، ٹھیک ہے؟ اور یہ عمل یعنی اگر ایسا ہے بھی تو پھر آپ اس طرح پبلک میں کمنٹ نہ کریں، لیکن کمنٹ کی ہے تو آپ نے جو ہے نا وہ سب کچا چٹا کھول کے رکھ دیا۔ بہرحال اس میں حقیقت ہے کیا ہے نہیں ہے، پہلا سبق یہی ہے کہ آپ فکر کر رہے ہیں کہ جی کیا وہ یہیں پہ رہ کے سب کچھ کر سکتی ہیں، جاب کر سکتی ہیں، کوئی مشکل نہیں۔ فیملی ویزا پہ ہیں، آپ کی فیملی تھی، نکاح ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، آپ کو فکر ہے، آپ بھی ان کو جاب دلوا سکتے ہیں، وہ خود بھی مارکیٹ میں جاب ڈھونڈ سکتی ہیں، ان کو ورک ویزا میں کنورٹ ہو جائے گا۔ ایسا یہ نہیں ہے کہ کوئی راکٹ سائنس چاہیے اس کے لیے، نہیں، کچھ نہیں چاہیے، بالکل سمپل ہے۔ کسی کی بھی فیملی ہے، میاں بیوی بچے ادھر رہتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، پیرنٹس بھی ہے، کچھ بھی ہے، فیملی ہے نا آپ کی، آپ کے ساتھ فیملی ویزا پہ ہے لیکن ان کو جاب کرنی ہے، جاب مل رہی ہے تو وہ فیملی ویزا سے ورک ویزا میں چینج کر سکتے ہیں۔ پیرنٹس، ان کی اولاد، گرینڈ پیرنٹس ایون کے جاب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ پہلے فیملی ویزا میں تھے، بعد میں کچھ حالات ان کو ایسا لگے کہ وہ سب کام کر سکتے ہیں، انہوں نے اپنے ویزا چینج کر لیا، ہو جاتا ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن جو تھپیڑے ہیں وہ یہی ہیں کہ آپ ان کی اتنی فکر کر رہے ہیں اور ساتھ میں نکاح میں نہیں ہے، یہ جو بات ہے یہ ہضم نہیں ہو رہی اور کسی کو بھی نہیں ہوگی۔ بہرحال اپنا خیال رکھیں، اور ایسے کوئی بھی سٹیج آئے جہاں پر آپ کو لگے کہ آپ جو ہے نا پاؤں کاٹ لینے چاہیے تو نہیں کاٹنے چاہیے، ٹھیک ہے، پہلے کھاڑی تیز کر لینی چاہیے، وہ جب تیز کر رہے ہوں گے نا تو پھر آپ کے خیالات بھی بدلیں گے، صحیح ہے؟ اپنے آپ کو گولی مارنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بندوق میں گولی ڈالی ہو تو ٹریگر دبا دینا، نہیں، پہلے انہوں صاف شاف کرو، ٹھیک ہے، تیاری کرو اس کی کہ یہ کہیں گولی اٹک نہ جائے، سیدھی لنگنی چاہیے ہے، اس دوران پھر آپ کے خیالات بدلیں گے۔ یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ تھوڑا سا ایکسٹریم لیول پہ جا کے بھی آپ نے سوچنا ہے، رکنا ہے، ٹھیک ہے، اگر وہاں پہ آپ کو کوئی اچھا خیال آ گیا ذرا برابر بھی تو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ کوئی بھی فیصلہ جذبات میں آ کے، جلدی میں آ کے، گرم جوشی میں نہیں کرنا، اور کسی کی باتوں میں آ کے تو آپ نے بالکل نہیں کرنا، اسپیشلی میاں بیوی بچوں کے ساتھ جو ہوتے فیملی کے جو میٹرز ہیں یہ جلدی کے نہیں ہوتے، صحیح ہے جی۔ اور اوور آل زندگی صبر کا نام ہے، جو جتنا صبر کرے گا اس کو اتنا ہی اجر ملے گا۔ بظاہر دنیا کی نظر میں شاید وہ لوزر ہوگا ہماری طرح، لیکن اندر سے وہ بہت مضبوط ہوتا ہے۔ تو اپنا خیال رکھیے، تو ہمیں یاد رکھیے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔